السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ بعض علاقوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح خوان دلہا سے کلمے کہلواتا ہے۔ 6 کلمے جو مشہور ہیں وہ اس سے پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں ان کلموں کے ساتھ ساتھ صورتیں چند پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آیا یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز ہے یا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ دیکھیے، جب کوئی شخص نکاح کر رہا ہو تو نکاح صرف یہ ہے کہ نکاح خوان سب سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھے، جسے خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی چند آیات ہیں، وہ پڑھے اور نکاح کے متعلق کوئی ایک حدیث وہ پڑھ دے، اور اس کے بعد دلہا سے یہ پوچھے کہ فلاں لڑکی ہے، فلاں کی بیٹی ہے، مثلاً اتنا حق مہر ہے، گواہوں کی موجودگی میں آپ کو یہ قبول ہے؟ اور اگر وہ آگے سے کہہ دیتا ہے بول کر باقاعدہ کہ قبول ہے، تو بس یہی نکاح ہے۔ اور اسے عربی میں ایجاب و قبول کہتے ہیں، یعنی نکاح پڑھانے والا اس پر یہ واجب کر رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہم آپ کو بطور بیوی آپ کی زوجیت میں دے رہے ہیں، اس کا خرچہ، اس کا کپڑا، اس کی ضروریات تم پوری کرو گے، کیا یہ بات تمہیں قبول ہے؟ یعنی یہ چیز اس پہ واجب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بول کر کہے کہ ہاں قبول ہے، تو بس یہی نکاح ہے۔ اسی لیے اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ تو نکاح کے اندر یہی ہے کہ خطبہ مسنونہ پڑھا جائے اور اس کے بعد لڑکے سے پوچھا جائے کہ یہ لڑکی فلاں کی بیٹی، فلاں نام اور اتنا حق مہر گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے۔ اگر وہ کہتا ہے قبول ہے تو بس یہی نکاح ہے۔ نکاح کے اندر کلمے پڑھانا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے، ان کلموں کے متعلق پہلے سوال ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 6 کلمے اس ترتیب سے بنائے گئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب اس پہ لفظ تاکید داخل کرنا ہو، جیسے کسی کو مسلمان کرنا ہے یا ویسے اذکار کے اندر یہ ملتا ہے، تو لفظ اشہدو داخل کر دیا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اصل میں ایک ہی ہے، جس کے 2 حصے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکم ہم اللہ کا مانیں گے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم اس کو فالو کریں گے، یعنی حکم اللہ کا چلے گا، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ ویسے ہی ذکر ہے، اور یہ پانچواں، چھٹا یہ تو ویسے ثابت ہی نہیں ہے، میرے ناقص علم کے مطابق کسی حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو نکاح میں پڑھانے کا ان کو کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، اور اگر ثابت ہوتے بھی تو نکاح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح فقط یہ ہے کہ لڑکا یہ کہہ دے کہ مجھے یہ لڑکی قبول ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا خرچہ، اس کے لیے رہنے کی جگہ، اس کی ضروریات، بیمار ہو جائے تو دوائی، اس کی غمی خوشی میں شریک رہنا، یہ میرے اوپر، میرے ذمے ہوگا، اور اتنا میں حق مہر دے سکتا ہوں، یہ حق مہر ہے، تو بس یہی نکاح ہے۔ جب لڑکا قبول کہہ دے گا تو وہ نکاح ہو جائے گا اور لڑکی کی ساری ذمہ داریاں اس پہ آ جائیں گی۔ لیکن یہ کلمے پڑھانا اور اس طرح بعض علاقوں میں صورتیں پڑھانا، اس کا کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ نکاح کا طریقہ نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی جہالت ہے۔ جو بھی مسئلہ دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور داخل کر دی گئی ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو ان کلموں کا یہ جو 6 کلمے ہیں نکاح کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف کر رہے ہیں۔ اس کا حقیقت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، صحابہ اکرام کی زندگی کے ساتھ، حتیٰ کہ ائمہ اکرام کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان کلموں کو نکاح کے وقت دلہا سے کہلوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔